بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے سورہ بقرہ کا تعارف، مضامین اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کے تعارف سے۔ سورہ بقرہ کا تعارف۔ سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل۔ احادیث میں سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند جو مشہور و معروف ہیں۔ حضرت امام ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کے مضامین۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس سورہ میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسا کہ بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے باطل عقائد اور نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے مشہور و معروف مضامین۔ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے اس چیز کے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے،
دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت بیویوں کے ساتھ اعلیٰ کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو شرعی دستور فراہم کیے گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بھی بیان ہے۔ سورہ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر کی وفات کے واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذکر ہے۔